الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت عبید بن فیروز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قربانی پر کون کون سے جانور لگتے ہیں، تو انہوں نے اپنی 4 انگلیاں کھڑی کی، یعنی 4 جانوروں کا اشارہ کیا اور ساتھ یہ فرمایا، ذرا توجہ فرمائیے کہ صحابہ اکرام کی اپنے نبی سے محبت کیسی تھی، اپنے نبی سے وہ پیار کس انداز سے کرتے تھے۔ اپنی 4 انگلیاں کھڑی کی اور ساتھ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح 4 انگلیاں کھڑی کر کے اشارہ فرمایا، اور میری انگلیاں تو آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی آپ کا حسن و جمال، آپ کی انگلیاں مبارک، ان کے تو کیا ہی کہنے، یعنی ایک مسئلہ بھی بیان کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنے نبی سے محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ حالانکہ انگلیاں انسان کی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میری انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو 4 انگلیاں میں نے کھڑی کی ہیں، یہ 4 جانوروں کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر آپ کا فرمان انہوں نے نقل کیا، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 عیب والے جو جانور ہیں یہ نہیں لگتے۔ آپ نے پھر ان 4 جانوروں کی جو خرابیاں ہیں، جو نقائص ہیں، وہ بیان کیے۔ فرمایا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، دوسرے نمبر پر ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، تیسرے نمبر پر ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور چوتھا وہ جانور جو بوڑھا ہو، کمزور ہو، ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو۔ یہ 4 جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں کہ ان کی قربانی جائز نہیں۔ حضرت عبید بن فیروز کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا کہ اگر کسی جانور کے دانتوں میں نقص ہو، دانت کسی کے زیادہ نکل جاتے ہیں یا دانتوں میں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی دانتوں کا بھی ایک نقص ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم نہ کرو، مگر دوسروں کے لیے اسے حلال یا حرام کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ اگر آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے جو خوبصورت ہو ایسا جانور ذبح کروں تو تم اسی طرح کرو، مگر یہ جو دانتوں کا عیب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ باقیوں کے لیے قید نہ لگاؤ، اسے باقیوں کے لیے حرام نہ کرو، اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم نہ کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کا جانور لانے کے لیے حکم دیا، اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ ایسا جانور جس کا کان نہ کٹا ہو، کان کٹے ہوئے جانور کا ذکر بھی ملتا ہے، اور ایک جڑ سے سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کا ذکر بھی ملتا ہے، یعنی اگر ٹوٹل شمار کریں تو یہ 6 عیب بنتے ہیں، اور جس جانور میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہو وہ قربانی پر نہیں لگتا۔ اور خصوصاً جو پہلے 4 بیان کیے ہیں یہ مشہور ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری یہ بات کہ جب ہم
جانور ذبح کریں تو اس کے لیے بھی شریعت نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب اچھی طرح تیز کر لو، کسی دوسرے جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی وہ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، آپ نے اسے فرمایا کہ اسے ذبح کرنے سے پہلے کتنی بار موت دینا چاہتا ہے۔ اندازہ کیجئے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو انسانوں کے حقوق کا خیال تو رکھتا ہے، جانوروں کے حقوق بھی کتنے واضح بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، اس کو ذبح کرنے سے پہلے کتنی بار موت دے گا، یعنی کتنی بار مارے گا۔ تیرے اس چھری تیز کرنے کی وجہ سے جانور خوفزدہ ہے۔ آپ نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک چڑیا بھی بغیر حق کے مارتا ہے، کل قیامت والے دن اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ ایک چڑیا، ایک چھوٹا سا جانور، آپ نے فرمایا کہ اگر اسے بھی کوئی ناحق مارتا ہے، قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اسلام جو صرف انسانوں ہی کا نہیں، جانوروں کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے، اس کی یہ تعلیمات ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر لی جائے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اور ایک یہ طبی نکتہ بھی ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں، اس کے گلے پر چھری چلائیں، اس کی شاہ رگ جو خون کی بنیادی رگ ہے وہ کاٹ دیں، تو پھر جانور کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اس کا خون بہہ جائے۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کا منکا توڑیں، حرام مغز توڑیں، جسے ہم سپائن کہتے ہیں، یہ بعد میں کاٹیں۔ اگر آپ فوراً ہی یہ کاٹ دیں تو اس کے بہت سارے مضر اثرات بھی ہیں۔ گوشت میں خون رہ جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے۔ شریعت میں منکا توڑنے کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کریں تو جانور کی خون والی رگ کاٹ کر چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے خون بہنے دیں، جب خون نکل جائے اس کے بعد حرام مغز کاٹیں۔ اگر کسائی ذبح کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ ہدایات دیں، اس کے سر پر کھڑے ہو کر اپنی نگرانی میں یہ عمل کروائیں۔ وہ تو کہے گا کہ ایسے جانور کو تکلیف ہوگی، جانور کو جلدی ذبح کر دینا چاہیے، اس کا منکا توڑ کے اس کا حرام مغز کاٹ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس نے آگے بھی بکنگ پکڑی ہوتی ہے، وہ آپ کا ذبح کر کے آگے جائے گا، اس کو جلدی ہوتی ہے، مگر آپ اسے اس مسئلے میں جلدی نہ کرنے دیں۔ جانور کا اچھی طرح ذبح کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو خوب راحت پہنچاؤ، یعنی جس جانور کو ذبح کرنا ہے اسے سکون پہنچاؤ۔ اب یہ جانور جو ذبح ہو رہا ہے اس کے لیے سکون کیا ہے؟ یہی جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری یہ قربانی اللہ کے ہاں سرخرو ہوگی۔ اسی طرح جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی ہم پڑھیں۔ قربانی کرنے سے پہلے جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے تکبیر لازمی پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر۔ بعض بھائی وہ اپنی دل کی تسلی کے لیے بار بار کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ثابت نہیں۔ صرف ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر آپ چھری پھیر دیں۔ اور اس کے علاوہ ایک جو سورہ انعام میں آیت مبارکہ ہے انی وجہت وجہی للذی، یہ آیت پڑھنا دعا کے طور پر یہ بھی سنت ہے، اور آپ یہ نیت کریں یہ قربانی میری طرف سے ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان مسائل کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔